اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم۔ میں ہوں عرفان علی۔ آئی اسٹوڈیو میں آپ کو خوش آمدید۔ ناظرین، آج میں ایک اور اہم ولاگ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہمارے ان سیاسی ولاگز کا مقصد آپ کو ضلع رحیم یار خان کی سیاسی صورتحال اور پولیٹیکل ڈیولپمنٹ سے آگاہ رکھنا ہے۔ ناظرین کرام، ہمیں ان ولاگز کے حوالے سے چونکہ بہت اچھا ایک فیڈ بیک مل رہا ہے اور ہمیں لوگ رسپونڈ کر رہے ہیں، تو بہت سے ہمارے احباب سیاسی ولاگز کے حوالے سے ہمیں اپنی سجیشنز بھی دے رہے ہیں اور اپنی تجاویز اور رائے بھی دے رہے ہیں۔ تو کچھ احباب نے ہمارے ساتھ یہ شکوہ بھی کیا کہ آپ نے اب تک جتنے بھی ولاگز کیے ہیں اس میں آپ پاکستان تحریک انصاف کو کہیں ڈسکس نہیں کرتے اور ان کی ضلع رحیم یار خان میں سیاسی پوزیشن اور ان کے ٹکٹ ہولڈرز اور ان کے متوقع امیدواروں کے بارے میں آپ آگاہ نہیں کرتے۔ ناظرین، ان کی اس بات میں خاصا وزن ہے، اور بالکل جو پاکستان تحریک انصاف کا فالوور ہے، جو اس کا ووٹر ہے، انہیں اپنی جماعت سے دلچسپی ہے کہ ان کی جماعت رحیم یار خان کے کس حلقہ میں کیا کرنے جا رہی ہے۔ لیکن ناظرین، اب یہاں اصل مسئلہ یہ ہے کہ جب تک ہمیں پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے اور ان کے سابق اراکین اسمبلی کی جانب سے، ان کے ٹکٹ ہولڈرز کی جانب سے، ان کے متوقع امیدواروں کی جانب سے کوئی مصدقہ اطلاع ہم تک نہیں پہنچتی، اسے ہم اپنے ولاگ کا حصہ نہیں بنا سکتے۔ اب میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں رحیم یار خان کے حلقہ NA 172 کی، جو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر رحیم یار خان شہر اور یہاں پکے کے علاقہ پر مشتمل ہے۔ 2018 میں اس نشست پر پاکستان تحریک انصاف کے چودھری جاوید اقبال وڑائز صاحب نے کامیابی حاصل کی۔ ان کے مد مقابل رنر اپ تھے پاکستان مسلم لیگ نون کے میاں امتیاز احمد صاحب۔ تو ناظرین، آپ یقین کیجئے کہ میں نے پچھلے پورا ایک ہفتہ یہ اپنے تئیں پوری کوشش کی کہ میں اس قومی نشست پر پاکستان تحریک انصاف کا موجودہ سٹیٹس اور یہاں کے سابق کیبنی چودھری جاوید اقبال وڑائز صاحب کی سیاسی ترجیحات کے بارے میں آگاہی حاصل کر سکوں۔ ان کے سیاسی معاملات سے اچھی طرح سے آگاہی رکھنے والے ان کے بہت قریبی ایک دو دوستوں سے جب میں نے رابطہ کیا تو ناظرین، انہوں نے قسم اٹھا کر مجھے یقین دلایا کہ عرفان بھائی، پچھلے 20-25 روز سے وہ خود بڑی کوشش کر رہے ہیں چودھری جاوید اقبال وڑائز صاحب سے رابطہ کرنے کی۔ ان کا ٹیلی فون مسلسل بند ہے، اور جب ان کے فیملی کے ذرائع سے ان کے بارے میں معلوم کرتے ہیں تو بس وہ اتنا بتاتے ہیں کہ وہ اسلام آباد میں ہیں اور ان کا کسی سے کوئی رابطہ نہیں ہے۔ اور ناظرین، یہی صورتحال پورے ضلع میں دوسری قومی اور صوبائی نشستوں پر PTI کے سابق اراکین اسمبلی کی یا متوقع امیدواروں کی ہے کہ ان سے ان دنوں میں اور ان حالات میں ہمارا رابطہ نہیں ہے۔ اور ناظرین، اس کی وجہ صاف ظاہر ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اس وقت جس مشکل دور سے گزر رہی ہے، اس کے نتیجے میں اس جماعت سے جڑے لوگوں کو، سابق اراکین اسمبلی کو، متوقع امیدواروں کو بہت سے چیلنجز اور بہت سے مسائل کا سامنا ہے۔ تو ایک سیاسی حکمت عملی کے تحت وہ تیل دیکھو اور تیل کی دھار دیکھو کہ مصداق وہ اس انتظار میں ہے کہ تھوڑا سا مسئلہ صاف ہو، تھوڑا سی کنفیوژن دور ہو تو وہ عوام میں واپس آئیں اور اپنے سیاسی لاہ عمل کا اعلان کریں۔ ناظرین، جیسا کہ میں نے ابھی رحیم یار خان کے حلقہ NA 172 کا ذکر کیا، تو اس وقت یہاں کا سیاسی منظرنامہ یہی ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون اپنے سابق MNA اور ٹکٹ ہولڈر میاں امتیاز احمد صاحب کا پارٹی ٹکٹ کنفرم کر چکی ہے۔ اب یہاں اس نشست پر پچھلے 3-4 انتخابات کو اگر ہم سامنے رکھیں تو یہاں ایک بار پھر متوقع طور پر اصل مقابلہ مسلم لیگ نون کے میاں امتیاز احمد صاحب اور ان کے سیاسی حریف چودھری جاوید اقبال وڑائز صاحب کے درمیان ہی ہوگا۔ لیکن اب چودھری جاوید اقبال وڑائز صاحب کس پلیٹ فارم سے اور کس حیثیت سے انتخابی میدان میں اترتے ہیں، اس کا فیصلہ ہونا ابھی باقی ہے۔ رحیم یار خان کی سیاست پر نظر رکھنے والے بہت سے دوست یہ خیال ظاہر کر رہے ہیں کہ بالآخر چودھری جاوید اقبال وڑائز صاحب PTI چھوڑ کر ایک مرتبہ پھر پاکستان پیپلز پارٹی کا حصہ بنیں گے۔ اگرچہ مخدوم سعید احمد محمود صاحب ان کے حوالے سے نجی محفلوں میں اور بلکہ پبلک میٹنگز میں بھی یہ اشارہ دے چکے ہیں کہ وہ جاوید اقبال وڑائز صاحب کو پیپلز پارٹی میں واپس قبول نہیں کریں گے، لیکن مخدوم احمد محمود صاحب کے اس اندیا اور ان ارادوں کے باوجود سیاسی پنڈتوں کا یہ خیال ہے کہ اول و آخر چودھری جاوید اقبال وڑائز صاحب آنے والے سیاسی دنوں میں ایک بار پھر پاکستان پیپلز پارٹی کا حصہ ہوں گے، اور وہ تیر کا انتخابی نشان لے کر ہی اپنے انتخابی حلقہ میں مسلم لیگ نون کے مد مقابل آئیں گے۔
اس حوالے سے ان کے سابق وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی صاحب، سکھر سے پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما سید خورشید شاہ صاحب اور خود پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو صاحب کے ساتھ بھی انڈائریکٹ رابطے ہیں۔ تو خیال یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں ضلع رحیم یار خان کی انتخابی اور سیاسی صورتحال کو دیکھتے ہوئے مخدوم احمد محمود صاحب اپنی سوچ پر اور اپنے فیصلے پر نظر ثانی کر سکتے ہیں اور حلقہ NA 172 پر پاکستان پیپلز پارٹی چودھری جاوید اقبال وڑائے صاحب کو ایک بار پھر اپنا امیدوار نامزد کر سکتی ہے۔ یاد رہے کہ چودھری جاوید اقبال وڑائے صاحب رحیم یار خان کی اس قومی نشست پر پہلے بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر نہ صرف حصہ لے چکے ہیں بلکہ کامیابی بھی حاصل کر چکے ہیں۔ ناظرین، چودھری جاوید اقبال وڑائے صاحب سے جڑی ایک بات میں آپ کو اور بتانا چاہ رہا ہوں کہ ان کے ایک معتمد اور قریبی ساتھی نے یہ خیال ظاہر کیا کہ اگر پیپلز پارٹی نے چودھری جاوید اقبال وڑائے صاحب کو ٹکٹ نہ دیا تب چودھری جاوید اقبال وڑائے صاحب کا فیصلہ کیا ہوگا؟ کیا وہ تمام تر مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے ایک بار پھر PTI کے ٹکٹ پر انتخاب لڑنے کے لیے آمادہ ہوں گے، یا کیا وہ پھر آزاد حیثیت سے انتخابی میدان میں اتریں گے؟ تو ان کے معتمد خاص کا یہ کہنا تھا کہ یہ بھی عین ممکن ہے کہ چودھری جاوید اقبال وڑائے صاحب اگلے عام انتخابات میں رحیم یار خان کی قومی نشست NA 172 سے الیکشن ہی نہ لڑیں۔ جب میں نے ان کے سامنے یہ استدلال پیش کیا کہ ہار جیت تو الیکشن میں ہوتی رہتی ہے، چودھری جاوید اقبال وڑائے صاحب کے میدان خالی چھوڑنے کی کیا منطق ہے، تو انہوں نے مجھے خانپور سے سابق MNA میاں عبدالستار صاحب کی ایک مثال پیش کی کہ میاں عبدالستار صاحب نے بھی سیاسی طور پر نامساعد حالات کے باعث وہاں جنرل الیکشن میں حصہ نہیں لیا تھا، کیونکہ ان کے نزدیک الیکشن نہ لڑنا الیکشن لڑ کر ہار جانے سے بہتر تھا۔ تو یہ آپشن بھی چودھری جاوید اقبال وڑائے صاحب کے پاس موجود ہے کہ وہ اگلے عام انتخابات میں عوام کی عدالت میں یہ مقدمہ لے کے جا سکتے ہیں کہ میرے لیے اور پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایسے حالات پیدا کر دیے گئے تھے کہ ہمارے لیے الیکشن لڑنا ممکن نہیں رہا تھا۔ اب اس حوالے سے چودھری جاوید اقبال وڑائے صاحب کا حتمی فیصلہ کیا ہوتا ہے؟ ناظرین، اس کے لیے ہمیں کچھ دن اور انتظار کرنا پڑے گا۔ تو ناظرین، میں بات کر رہا تھا آئندہ عام انتخابات کے حوالے سے ضلع رحیم یار خان میں پاکستان تحریک انصاف کے سیاسی مستقبل کی۔ تو میں بڑی ذمہ داری سے اور پوری دیانتداری سے آپ کے سامنے یہی بات رکھنا چاہ رہا ہوں کہ لیاقت پور سے لے کر صادق آباد تک تمام قومی نشستوں پر اور تمام صوبائی نشستوں پر ابھی تک پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کوئی سابق MNA، کوئی سابق MPA، کوئی سابق ٹکٹ ہولڈر ایسا نہیں ہے کہ جو منظر عام پر آیا ہو اور جس نے یہ اعلان کیا ہو، یہ دعویٰ کیا ہو، یہ یقین دلایا ہو کہ وہ اگلے عام انتخابات میں اپنے پارٹی ٹکٹ پر حصہ لینے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ تو جب تک ایسی صورتحال ہے PTI کو ہم اپنی گفتگو اور اپنے ویلاگز کا موضوع نہیں بنا سکتے۔ اگر اس حوالے سے کوئی کل کو پولیٹیکل ڈیولپمنٹ ہوتی ہے اور انتخابی میدان میں، سیاسی میدان میں PTI اور اس کے لوگ اپنا کوئی فیصلہ لیتے ہیں، انشاءاللہ ہم اس سے آپ کو باخبر رکھیں گے۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔